ہم غزوہ بدر کی بات کو چلا رہے تھے اور اسیران بدر کی بات چل رہی تھی کہ بدر میں جو جو لوگ قید ہوئے ان کے لیے کیا کیا فیصلہ کیا گیا اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا گیا۔ اس میں نے بتایا تھا کہ 2 اسیر بڑے ہائی لائٹ ہوئے اور ان کو سیرت میں کافی جگہ ملی۔ ایک کا قصہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، حضور علیہ السلام کے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ، اور دوسرے جو اسیر اور قیدی جن کا قصہ سیرت میں بہت زیادہ تفصیل سے آیا ہے، وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں جو حضور کے چچا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کرنے والے صحابی کعب بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ، وہ ابو الیسر کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور یہ قد کے بڑے چھوٹے اور جسم کے بڑے کمزور نحیف سے آدمی تھے۔ انہوں نے حضرت عباس کو قید کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب آپ علیہ السلام کے پاس یہ قید کر کے لائے گئے تو آپ نے پوچھا، ابو الیسر، عباس کو تم نے کیسے قید کیا؟ وہ بہت بڑے آدمی تھے، بھاری بھرکم آدمی تھے اور لمبا چوڑا قد تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، بہت لمبا قد تھا، اور وہ ابو الیسر بالکل چھوٹے سے تھے۔ تو آپ نے پوچھا، ابو الیسر تو نے اس کو کیسے قید کر لیا؟ تو حضرت عباس نے کہا، رسول اللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، کوئی ایک بڑا خوبصورت سا لمبے قد کا نوجوان تھا، اس نے مجھے پکڑا ہے اور قید کر کے اس کے حوالے کیا۔ تو حضرت ابو الیسر نے کہا، یا رسول اللہ اعاننی علیہ ملک، شاید میری کسی فرشتے نے مدد کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، لقد اعانک علیہ ملک، واقعتاً فرشتوں نے ہی تجھے پکڑ کے دیا ورنہ تیرے بس کی بات نہیں تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب لائے گئے تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور کسی نے ذرا زیادہ ٹائٹ کر کے باندھ دیے تھے، زیادہ سخت تھے، تو اس سے تکلیف ہو رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام رات کو آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو ساتھ والے جو خیمہ سا تھا اس میں سے حضرت عباس کی کراہنے کی آواز آئی، وہ سختی سے کراہ رہے تھے۔ تو آپ کو حضرت عباس سے بہت لگاؤ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کا بڑا لگاؤ تھا۔ جو روایات ملتی ہیں، جو سیرت میں تذکرہ ملتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان سے بڑا بے تکلفی والا تعلق تھا، بہت آپس کی دوستی نہیں جیسے ہوتی چچے بھتیجے کی دوستی تھی۔ کیونکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں، جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، میں نے اس کی تفصیل پیچھے آپ کو دے دی ہے، اس میں حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن مدینہ والوں سے ملاقات کے لیے حضرت عباس حضور کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مدینہ والوں سے یہ بات کہی تھی، دیکھ لو محمد ہم میں بڑی عزت سے رہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم انہیں لے جاؤ گے اور اپنا وعدہ پورا کر لو گے تو لے جاؤ، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، یہ بھاری ذمہ داری ہے، سارا عرب تمہارا دشمن ہوگا، تو پھر اس کو ہمارے پاس ہی رہنے دو، پھر اس کو نہ لے کے جاؤ۔ یہ ساری باتیں حضرت عباس نے اس وقت کہی ہیں جب وہ خود مسلمان نہیں تھے، ظاہری ایمان اور ایمان کا اعلان نہیں کیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اس کراہنے پہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ کی نیند اڑ گئی، ساری رات آپ نے یوں ہی گزاری بے چینی میں۔ صبح انصار کو پتا چلا کہ آپ کو یوں تکلیف ہوئی ہے حضرت عباس کی، وہ سن کے آواز، تو انصار نے مشورہ کیا کہ ہمیں حضور کے پاس جا کے انہیں خود یہ کہہ دینا چاہیے کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم عباس کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے انصار کو بڑا سلیقہ دیا تھا، مدینہ والوں کو بڑا، ان کو اللہ نے ادب، اس کو کہہ لو ایٹیکیٹ سکھائے تھے، فطرتاً ان میں پائے جاتے تھے۔ انہوں نے سوچا اگر ہم جا کے حضور سے یہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ آپ عباس کو اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ ایک طرح احسان ہوگا، اور ہم حضور پہ کیا احسان کریں، ہماری کیا اوقات ہے۔ تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، انہوں نے جا کے کہا، بلکہ اس سے پہلے وہ تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، پس منظر بتاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے،
اور عبد المطلب کی جو ماں ہے وہ مدینہ والوں میں سے تھی۔ میں نے سیرت کے بالکل شروع میں آپ کو میں سے اگر کسی کو یاد ہو تو یہ بتایا تھا کہ حضرت ہاشم نے گزرتے ہوئے مدینہ میں شادی کی تھی اور وہ شام جا رہے تھے، اور وہاں ان کی جو بیگم تھی سلمہ بنت عمر وہ حاملہ ہو گئی تھی، اور اس سے پھر یہ بچہ پیدا ہوا جو بعد میں پھر عبد المطلب بنا۔ تو یہ عبد المطلب کی جو ماں ہے وہ مدینہ والوں میں تھی، تو مدینہ والے عبد المطلب کے ننیال بنے، مامے بنے، اور عبد المطلب کی جو اولاد ہے وہ ظاہر ہے آگے بھانجے بھتیجے بنے۔ تو انہوں نے جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں نہ کہا کہ آپ اگر چاہیں تو عباس کو چھوڑ دیں، تو یہ تو ایک طرح حضور پہ احسان والی بات تھی کہ اب ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں تو آپ چھوڑ رہے ہیں، نہیں تو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آپ نے آپ کو جا کے کہا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے کو بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیں، حضرت عباس کے بارے میں شاید۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بغیر فدیہ لیے تو میں اس کو نہیں جانے دوں گا، فدیہ تو لینا ہو، چونکہ سارے بدر والوں کے بارے میں مشورہ ہو چکا ہے کہ فدیہ لینا، تو انہوں نے کہا فدیہ تو لیا جائے گا۔ حضرت عباس سے کہا لاؤ بھائی اپنا فدیہ جمع کراؤ۔ اچھا، آپ نے تمام قیدیوں میں سب سے زیادہ فدیہ اپنے رشتہ داروں سے لیا، حیرت کی بات، جو سارے قیدیوں سے فدیہ وصول کیا ہے لیکن زیادہ فدیہ اپنے رشتہ داروں سے وصول کیا، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے 100 اوقیہ چاندی وصول کی۔ ایک اوقیہ جو ہے وہ تقریباً 40 درہم کا بنتا ہے، درہم چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے، دینار سونے کے سکے ہو گئے تھے، تو 40 درہم کا ایک اوقیہ بنتا ہے۔ تو حضرت عباس کا جو فدیہ وصول کیا آپ علیہ السلام نے وہ 100 اوقیہ چاندی تھا، اور حضرت عباس کے ساتھ حضرت علی کے بھائی ہیں حضرت عقیل، یہ بھی قید ہو کے آئے تھے بدر میں، ان کا آپ علیہ السلام نے 80 اوقیہ فدیہ وصول کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا عباس کا فدیہ تو لیا جائے گا، اس کے بغیر تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ نے کہا چچا لاؤ کوئی فدیے میں کوئی چیز دو اپنی، تو حضرت عباس نے عذر کیا میرے پاس کچھ نہیں، فی الحال حالات اس طرح کے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس مال کا کیا بنے گا جو مال آپ نے اور ام فضل نے گھر میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ام فضل حضرت عباس کی بیگم۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال کا اللہ گواہ ہے کہ میرے اور ام فضل کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول، یہ تو اللہ ہی دس سکتے نے، اور تو یہ خبر نہیں آ سکتی کدھر۔ اس پہ حضرت عباس کلمہ پڑھ گئے مسلمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس نے پھر یہ کہا یا رسول اللہ آپ نے میرا فدیہ زیادہ لیا ہے، ہماری تو قرابت تھی، مطلب یہ تھا کہ قرابت ہے تو ہمارا فدیے میں ذرا رعایت ہونی چاہیے، تو ساڑھے کو بہت لیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عباس کے لیے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی یہ جو تیرے پاس تیرے ہاتھ قیدی لگے ہیں ان سے کہو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو پالے گا تم مسلمان ہو جاؤ گے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو تم سے آج میں لے رہا ہوں کل اس سے ڈبل اور بہت زیادہ بڑھا کے واپس کروں گا، اور ویغفر لکم، اس سے اگلی ایک مزید اس پہ آفر یہ ہے کہ میں تمہاری بخشش بھی کروں گا، اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے ہیں رحمت والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت حضرت عباس کو سنائی رضی اللہ عنہ، تو حضرت عباس کہنے لگے اگر اتنا کچھ ملنا تھا تو سان پہلے دس دے سی دگنا فدیہ دین نو آ جاندے، سی دگنا فدیہ دے دیا۔ پھر بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو میرے سے لیا تھا اس کے بدلے اللہ نے مجھے 100 غلام دیے، 100 اوقیہ دی تھی نا، تو بدلے میں 100 غلام اللہ نے مجھے دیے،
اور ہر غلام تاجر تھا. غلام جتنی تجارت کرتا ہے وہ جو نفع کما کے لائے وہ سارا مالک کا ہوتا ہے. تو فرماتے تھے اللہ نے مجھے 100 عقیہ کے بدلے 100 غلام دیے اور ہر غلام تجارت کرنے والا تھا. ساری زندگی انہوں نے جو کمایا وہ میرے کھاتے میں پڑا اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اللہ نے دوسرا وعدہ بخشش والا کیا ہوا ہے اللہ میری بخشش بھی کر دے. رضی اللہ عنہ. حضرت عباس کا آپ بہت اکرام فرماتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ, میں ایک روایت ذہن میں آ گئی اچانک. آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور بہت سارے لوگ بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور آپ بالکل ٹھیک گفتگو فرما رہے تھے. اچانک حضرت عباس رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور آ کے کسی معاملے میں آئے تھے, کسی کام آئے تھے. انہوں نے آ کے آپ سے بات کرنا شروع کی تو آپ نے آواز کو اتنا پست کر لیا, اتنا آواز کو خاموش کر لیا حضرت عباس کے ادب میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خدشہ ہوا کہ شاید حضور کو گلے میں کوئی تکلیف ہوگی. اس کو یوں تھوڑی, یعنی میں آپ کو کر کے کیا دکھاؤں, یوں بات فرما رہے تھے بالکل خاموشی کے ساتھ. حضرت عباس اپنے کام سے آئے تھے, وہ کام کر کے واپس چلے گئے. تو حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ نے دوبارہ اسی حال میں گفتگو کرنا شروع کر دی جس میں پہلے کر رہے تھے. تو ابو بکر نے کہا رسول اللہ ہمیں تو لگا آپ کا گلے میں مسئلہ ہو گیا, ہم تو ڈر گئے تھے. آپ نے فرمایا نہیں, العم سنو الاب, جو چاچا ہوتا ہے وہ باپ ہی کی شاخ ہوتا ہے. مجھے میرے رب نے اپنے چاچے کے ساتھ اسی ادب سے بولنے کا کہا. اتنا اکرام فرما. بڑوں کا ادب, بڑوں کی تمیز کیسے سکھائی گئی دیکھو. اللہ اکبر. خالہ جو ہے وہ ماں کی شاخ ہے, چاچا جو ہے وہ باپ کی شاخ ہے. جیسے ماں کا اکرام ہے ایسے خالہ کا اکرام ہے, جیسے باپ کا اکرام ہے ایسے باپ کے بھائی چاچے کا اکرام ہے. اس کی بہت سی روایات ہیں, اب اس پہ اگر تفصیل بچھانے لگے پھر سیرت نکل جائے. یہی جو بدر کے قیدی ہیں ان میں ایک قیدی ہیں, ان کا نام ہے وہب بن عمیر, بعد میں صحابی بنے رضی اللہ عنہ. وہب بن عمیر, ان کا نام خود وہب ہے, ان کے والد کا نام عمیر ہے, اور عمیر کے جو والد تھے ان کا نام بھی وہب تھا. عرب میں یہ روایت چلتی تھی کہ بیٹے اور باپ کے نام تکرار سے آتے جائیں, باپ کا نام بیٹا رکھے, بیٹے کا نام آگے یوں چلتا جائے, نسل در نسل چلتا تھا. ایک محدث گزرے ہیں, ان کا 14 پشتوں تک نام محمد ہے, محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بہنیں ہیں رقیہ, زینب اور ام کلثوم. حضرت فاطمہ نے اپنی 2 بیٹیوں کا نام زینب اور ام کلثوم رکھا. تو یوں چلتا تھا. تو ان کا نام وہب ہے, ان کے والد کا نام عمیر ہے, اور پھر اس کا جو والد ان کا دادا بنے گا اس کا نام پھر وہب ہے. یہ عمیر بن وہب جو ہیں یہ مکے میں رہتے ہیں, اور ان کا بیٹا وہب مدینہ میں قید ہو چکا ہے اور بدر والوں میں پھنس کے وہاں پہنچا ہوا. جو بدر کے 70 قیدی ہوئے ان میں ایک یہ بھی وہب بن عمیر. عمیر بن وہب جو ان کا والد ہے یہ مکے کے سرداروں میں سے تھا, اور اس کا ایک دوست ہے صفوان بن امیہ, یہ بھی مکے کے سردار. یہ 2 دوست تھے, بڑے سردار بھی تھے اور آپس کے دوست بھی تھے, تعلق والے تھے. یہ ایک دن کعبے کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے. کعبے کے پاس نا ایک چوپال سی بنی ہوئی تھی, وہاں آ کے لوگ جمع ہوتے تھے, گپ شپ کرتے تھے, بات چیت ہوتی تھی. سرداران وہاں آ کے بیٹھتے تھے, کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو لے آئے. تو یہ اس چوپال پہ بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. صفوان نے کہا بدر کے بعد زندگی کا مزہ ختم ہو گیا, ہمارے جتنے ساتھی تھے ساتھ کے وہ سب قتل ہو گئے. عمیر کہنے لگے واقعتاً زندگی کا مزہ نہیں رہا. لولا دین علیہ, اللہ کی قسم اگر میرے پہ قرضہ نہ ہوتا, وعیال اخشى علیہم الضیاع بعدی, اور میری اولاد نہ ہوتی جن کے ضائع ہو جانے کا مجھے خدشہ ہے اگر میں دنیا سے چلا گیا, تو میں ضرور مدینہ جاتا اور میں جا کے محمد کو قتل کر دیتا. یہ بات عمیر نے کہی.
صفوان نے موقع غنیمت جانا کہ اب یہ پتر اتنے پھنسیا ہے اور یہ اس وقت جوش میں ہے، اگر اس کو تھوڑا سا حوصلہ دیا جائے تو ممکن ہے یہ کام کر دے۔ تو صفوان نے کہا دینک علی، تیرا سارا قرضہ میرے ذمہ، وعیالک عیالی اواسیہم بمالی، تیری ساری آل اولاد میرے ذمہ، میں اپنے مال سے ان کی خوب رعایت کروں گا، خدمت کروں گا، لا امنع عنہم شیئا، کسی چیز کو ان سے روک کے نہیں رکھوں گا، بے فکر ہو کہ اگر تو جانا چاہے تو تو چلا جا اور تو اس کام کو کر دے، یہ بہت بڑا کام تو کر دے گا اگر تو نے کیا۔ یہ عمیر یہاں سے اٹھے اور اپنے گھر گئے اور اپنی تلوار کو تیز کیا اور اس کو زہر میں، اس کو کہتے ہیں زہر میں مارنا تلوار کو، اس کو زہر آلود کیا، اس پہ زہر ملا اس تلوار پہ اور تیار کر کے تلوار کو اور مدینہ روانہ ہوا۔ یہ عمیر جب مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کے سامنے انہوں نے اپنی سواری باندھی اور اتر کے داخل ہونے لگے تو آگے حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کو اللہ علم اللہ نے الہام کیا یا ان کو، بزرگوں کو الہام بھی ہو جاتا ہے، ان کو یہ شک پڑا کہ عمیر کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا، تو حضرت عمر نے کہا ھذا عدو اللہ عمیر بن وہب ما جاء الا لشر او سوء، یہ عمیر اللہ کا دشمن آیا ہے اور مجھے لگ یوں رہا ہے کہ یہ کوئی اچھے ارادے لے کے نہیں آیا، یہ کسی شر کو لے کے آیا۔ تو حضرت عمر نے عمیر کو مسجد کے دروازے پہ پکڑ لیا اور اپنا کپڑا ان کے گلے میں ڈال کے کپڑا ٹائٹ کر لیا اور اسی طرح کھینچ کے اللہ کے نبی کی مجلس میں لے کے آیا، یا رسول اللہ یہ عمیر آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا، ما الذی جاء بک، کیوں آئے ہو، خیریت ہے؟ تو عمیر نے کہا میرا بیٹا آپ کے پاس، ابنی اسیر عندکم، میرا بیٹا آپ کے پاس قید ہے، جئت لتحسنوا الی فی فدائی، جو تم فدیے مدیے لے رہے ہو میں آیا ہوں اس میں میرے ساتھ کچھ رعایت کر لو، کچھ تھوڑا بہت میرے سے لین دین کر لو، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا یا عمیر اصدقنی الخبر، مجھے سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو، ما الذی جاء بک، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں جو بتا رہا ہوں اسی ارادے سے آیا۔ آپ نے فرمایا فما بال السیف فی عنقک، یہ جو تلوار تیرے گلے میں ہے یہ کیوں آئے؟ تو احسان لینے آیا ہے، تو ہم سے فدیے میں رعایت لینے آیا ہے، تو تلواریں چوک کے تو نہیں سی آنا، تو یہ تلوار تیرے گلے میں کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے قبحہ اللہ من سیوف، اللہ ان تلواروں پہ لعنت کرے، ما اغنت عنا شیئا یوم بدر، ان تلواروں نے بدر کے دن ہمارا کوئی کام نہیں کیا، ہمارے کسی کام نہیں آئی، تو اگر میرے گلے میں تلوار بھی ہے تو تسی پریشان نہ ہو، میں تھوڑا کچھ بگاڑن نہیں آیا، یہ اس کے کہنے کا مطلب تھا۔ تو آپ نے پھر فرمایا اصدقنی یا عمیر ما الذی جاء بک، سچ سچ بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ کہا ما جئت الا لہذا، میں صرف اسی غرض سے آیا ہوں اور کسی غرض سے نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا عمیر مجھے تم کیوں نہیں بتاتے وہ بات جو تیرے میں اور صفوان میں کعبے کے پاس بیٹھ کے طے ہوئی تھی کہ سارا قرض صفوان نے اپنے سر لیا اور تیری آل اولاد صفوان نے اپنے سر لی اور تیرے ساتھ وعدہ کیا کہ تو مدینہ جا اور محمد کو قتل کر کے آ، اور تو اس ارادے سے آیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس کے زمین سے، اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، ایک ہی ہوا۔ تو اس نے کہا واللہ ما اخبرک ھذا الا ربک، کہا اللہ کی قسم تجھے یہ بات سوائے تیرے رب کے کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ بات میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرا بشر جانتا ہی کوئی نہیں۔ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، کلمہ پڑھ۔ تو اب یہ جان کے دشمن بن کے آئے تھے، حضور کی جان لینے آئے تھے، اور ثابت ہو گیا جرم، خود اعتراف کر گئے میں واقعی اس لیے آیا تھا۔ تو اب آگے کیا ہونا چاہیے؟
ہم میں سے کوئی ہوتا تو مشقیں کسوا کے پہلے اس کی اچھی کلاس لگواتا. آپ نے فرمایا فقہوا اخاکم فی الدین، یہ اپنا بھائی قبول کرو اور اس کو دین سکھاؤ. وقرؤوہ القرآن، اور اس کو تھوڑا بہت قرآن بھی سکھاؤ. واطلقوا علیہ ابنہ، اور اس کے بیٹے کو بھی چھوڑ دو، چلو جاؤ. کیا کہنا. اور آپ نے بیٹے کو بھی معافی دے دی، رخصت دے دی، فدیہ بھی نہیں لیا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ عالی اخلاق تھے. اور آپ جانی دشمنوں کو یوں چھوڑ کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا. یہ کچھ بدر کی کارگزاری ہے. اور بدر ہوا ہے رمضان میں، اور رمضان ختم ہوا 17 رمضان کو بدر ہوا. اس کی میں پچھلے ساری آپ کو کارگزاری دے چکا ہوں. رمضان ختم ہوا تو پہلی دفعہ یکم شوال کو حضور علیہ السلام نے عید الفطر کی نماز ادا کی ہے. یہ بھی اسی دوسری ہجری میں ہوا ہے. مزید بدر سے علماء نے کیا کیا سبق نکالے ہیں اور بدر سے امت کو کیا کیا سبق دیے گئے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے. پھر بدر ختم ہو گیا تقریباً. پھر اس کے بعد ہم دوسری ہجری کے 2-4 قصے اور ہیں، ان کو ذکر کر کے پھر ہم تیسری ہجری میں داخل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب